اب آج کل وہ پتہ نہیں کوئی کتنے 100 فٹ کی کوئی جو ہے حور، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. وہ بہرحال جو ہے نا تحقیق کی بات تو یہ، وہ جو نام بتایا جاتا ہے لائبہ، یہ کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے ویسے. تو ظاہر ہے وہ جیسے ہم نے خدا اپنا بنایا تو حوریں بھی اپنی مرضی کی بنا ڈالی ہیں، نام بھی اپنے مرضی کے دے دیے ہیں. لیکن یہ اتنی بات، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں پہلے ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو جو یہاں نہیں ملتا نا تو یہ کہتے ہیں وہاں ملے گا. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں. ایک بات سمجھ لیجیے، تھوڑی سی بات ہے یہ اس میں نکتے کی. ایک آدمی نے اپنی ان نفسانی خواہشات کو جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ارجز اور انسٹنکٹس کی ذکر کیا تھا، ان کو روک کے رکھا اللہ کے حکم کی وجہ سے. قناعت کی، اس نے بے لگام اپنے نفس کے گھوڑے کو نہیں ہونے دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مکمل تسکین کا سامان وہاں پہ کر رہا ہے. تو اس میں اچھمبے کی تو کوئی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تم نے میرے حکم کے تابع اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا، آج میں نے تمہاری ساری نفسانی ضروریات کا بندوبست یہاں پہ آخری درجے میں مکمل تسکین کی صورت میں کر دیا ہے. تو یہ تو بالکل عدلے کا بدلہ کہے نا، یوم الدین کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تھام کے رکھا، اب جو ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے. باقی یہ کہ جب پہلے ہی لوگ ایک چیز کے حوالے سے مطلب آج کے دور میں اس کی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس میں اور ہم جب رنگ آمیزی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں ایسی حور ہوگی تو ویسی حور ہوگی، تو اب دیکھیں مذاق ہی بن جاتے ہیں. اتنے 100 فٹ ہوگی، بندہ سوچتے ہیں یار ہو بھی تو اس میں خوبصورتی کی پھر کیا بات رہی. کوئی قد کاٹ بھی تو کوئی حساب کتاب کا ہو تو بندہ چلیں کہے یار کہ یہ کچھ ہے. اتنا لمبا قد کہ سیڑھیز لگا کے بھی بندہ نہ چڑھ سکے، اور فاصلہ معلوم اتنا لمبا کر دو کہ بھائی ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو بندہ پریشان ہی ہوگا نا، مذاق بنے گا دین کا. تو ان باتوں سے بندے کو پریز کرنی چاہیے. بس جتنا قرآن نے بتایا وہ حور ہے، ہوں گی، خوبصورت عورتیں ہوں گی. اور اب ظاہر ہے اپنا کسی کو اونچا قد اچھا لگتا ہوگا تو ٹھیک ہے، بے شک کوٹھے پہ چڑھتا رہے، لیکن اس کو اتنی دے دے گا. تو کسی کو نارمل ملنی ہے جو اس کے اس طرح کا ذوق ہے تو اس کو ویسا. اسی لیے تو کہا نا ما تشتہی الانفس، جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہاری خواہش ہے، خواہشات تو ویسے ہی ساری پوری ہوں گی. وما تدعون، جو تم مانگو گے، فرض کریں کسی کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہے تو ٹھیک ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو بھی ہم ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، جوڑ دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اب یہ بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ اولاد نے ایمان میں پیروی کی، یعنی جو منیمم لیول تھا کامیابی کا وہ اچیو کر لیا، دوزخ سے بچ گئے، جنت کے وہ قرار پا گئے جانے میں. لیکن جنت کے درجے ہیں، جن لوگوں نے زیادہ محنت کی وہ مقرب ہو گئے، بہت اونچے مقام پہ چلے گئے. اولاد کسی نچلے درجے پہ رہ گئی تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی ان کا درجہ کم کیے بغیر ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، اسی درجے پر پہنچا دیں گے.